مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت عام پہنچے ان ترکا اگر وہ مال چھوڑے خیرن مال للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے حقاً علی المتقین یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ اور پس جو اسے اس کے سننے کے بعد بدل دے فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ اس کا گناہ انہی پر ہے جو اسے بدلتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ اور پس جو وصیت کرنے والے سے طرفداری جانفن او اسمن طرفداری یا گناہ کا خوف کرے فاصلہ بینہم بس ان کے درمیان صلح کروا دے فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 180 81 اور 82 یہ تین آیت مبارکہ جو ہیں یہ وصیت کے حوالے سے اللہ رب العزت اہل ایمان کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ کسی بھی مرنے والے کے متعلقہ 4 حقوق ہیں۔ کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے 4 حقوق ہیں۔ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے، یعنی اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے بغیر اسراف کے اور بغیر کنجوسی کے، یعنی بڑا متوازن طریقے سے اس کے تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے۔ یہ مرنے والے کا پہلا حق ہے۔ مرنے والے کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے مال سے اس کی چھوڑی ہوئی وراثت سے اس کے ذمے جو قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ دوسرا حق اس پر جو قرضے ہیں اس کے مال سے وہ قرضے ادا کیے جائیں۔ تیسرا حق مرنے والے کا یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عمل کیا جائے، اور وصیت کے لیے ضروری ہے کہ وصیت اس کے وراثت میں سے 1/3 مال پر عمل درآمد کیا جائے گا، 1/3 پر، پورے پر نہیں، تیسرے حصے پر اس کی وراثت میں سے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ مرنے والے کے 4 حقوق، اس کو ہمارے ہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے وراثت کے مسائل پر سراجی، اس میں پہلے صفحے میں ہی مرنے والے کے 4 حقوق بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا حق اس کی تجہیز و تکفین ہے بغیر اسراف کے، بغیر کنجوسی کے۔ نمبر 2 اس کے ذمے جو قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ نمبر 3 اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وراثت کے مال سے 1/3 جو ہے وہ وصیت پر عمل کیا جائے اس کی۔ اور چوتھا اس کی وراثت کو شریعت کے اصول و ضوابط کو، جیسے کہ سورہ نساء میں ان کو بیان کیا گیا ہے، اس کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ یہ ہے پہلی بات۔ یہاں پر اللہ رب العزت کتب علیکم، لفظ کتبہ یہ نشاندہی کرتا ہے کسی چیز کا فرض ہونا۔ یہاں پر وصیت کے کرنے کو فرض کیا گیا ہے۔ پہلی بات، یہ حکم سورہ نساء کی ان آیات کے ساتھ منسوخ ہے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حق کو بیان کر دیا ہے، حصوں کو جب بیان کر دیا ہے تو اب یہ آیت وصیت کی پورے مال پہ نافذ نہیں ہوگی۔ اگر مرنے والا اپنی زندگی میں وصیت کوئی کر جاتا ہے
تو اس کے مال میں 1/3 وصیت پہ عمل کیا جائے گا، پورے مال پہ عمل نہیں کیا جائے گا جب تک وراثت کے حصوں کی آیات مبارکہ یا وہ احکامات نازل جب تک نہیں ہوئے تھے تب تک مرنے والا، یہ آیت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے وصیت کی، اس سے پہلے تک مرنے والے کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے مال کو جس طرح چاہے تقسیم کر سکتا ہے، جیسے کہ اس آیت کا مضمون ہمیں بتا رہا ہے۔ اب اگلی بات، وصیت کہتے کسے ہے؟ وصیت مرنے والے کا وہ حکم، وہ بیان، وہ تحریر جس پر اس کے مرنے کے بعد عمل کیا جائے گا۔ مرنے والے کا کوئی بیان ہے، کوئی تحریر ہے، کوئی حکم ہے، یہ اس کے مرنے پر عمل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ اور وصیت کا میں نے جیسے بتایا، یہ پہلی آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس میں یہی حکم ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی مر رہا ہو اور اس کی موت آن پہنچے تو اس کے لیے فرض ہے، اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی مال چھوڑتا ہے تو اس کی وصیت کرے، کن کے لیے؟ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی، مناسب طریقے پر، حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ جب تک وراثت کے احکامات کا نزول نہیں ہوا تھا، پھر اللہ جب احکامات نازل فرما دیے کہ بیوی کو کتنا دینا ہے، اولاد کو کتنا دینا ہے، اولاد نہیں ہے تو یہ حصہ بہن بھائیوں میں کیسے تقسیم ہوگا، اگر بیوی تو ہے لیکن اولاد نہیں ہے پھر کیا ضابطہ ہوگا، بیوی مر رہی ہے اس کی وراثت ہے، اولاد ہے تو خاوند کو کتنا ملے گا، اولاد کو کیسے ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو خاوند کو کتنا ملے گا، ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو اپنے انداز سے بیان کیا۔ یہاں صرف وصیت کا بیان کیا، جب تک اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حکم کو نازل نہیں کیا تو مرنے والا اپنی مرضی سے وصیت کر سکتا تھا۔ اب وراثت کا حکم آنے کے بعد وصیت جو کرے گا مرنے والا تو وہ اپنے 1/3 مال کا حق رکھتا ہے وصیت کرنے کا۔ وہ بھی ایک اور ضابطہ سن لیں کہ وہ اس وصیت میں اس بندے کا حصہ مقرر نہیں کر سکتا جو وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر قانون اور ضابطے اور اصول کے مطابق اگر بیٹا ہے، بیٹے کو باپ کی وراثت میں سے حصہ مل رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب الگ سے وصیت کے ذریعے سے جو وراثت والا ہے، جس کو حصہ مل رہا ہے، اس کو الگ سے وصیت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ جس کو بھی وصیت کی جائے، جس کے بھی حق میں وصیت کی جائے، جیسے وہ وصیت کر جائے کہ یتیم خانے میں اتنا مال دے دینا، وہ وصیت کر جائے کہ کسی مدرسے کو اتنا مال دے دینا، کسی ہسپتال کو اتنا مال دے دینا، وہ وصیت کر جائے میرے فلاں رشتہ دار کو اتنا حصہ دے دینا جو کہ اس کے وراثہ میں سے نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات، ہمارے بزرگوں میں حضرت عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی پہلے غیر مسلم تھے، مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنی والدہ کے لیے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں سے میری والدہ کا حصہ رکھا جائے۔ اب جب کہ والدہ وراثت کے ان حصے داروں میں آتی ہیں تو ان کو کیسے حصہ؟ وہ تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک اور ضابطہ سمجھیں کہ کوئی کسی مسلمان کی وراثت میں اگر اس کا کوئی مورث ہے جس کو وراثت جانی ہے حصہ، اگر وہ غیر مسلم ہو تو وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ لہٰذا حضرت عبید اللہ سندھی نے، وہ وراثت کی حقدار نہیں تھی کیونکہ یہ مسلمان اور وہ مسلمان نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی والدہ پر احسان کرتے ہوئے اپنی وراثت میں سے کیا کر دی؟ وصیت کر دی، کیونکہ وہ اس اصول کے تحت ورثاء میں شمار نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح وراثت کے حوالے سے وصیت کن کے حق میں معتبر ہو سکتی ہے؟ کرنی بھی چاہیے، بہتر بھی ہے۔ ایک شخص مر رہا ہے اور اس کا بیٹا پہلے مر چکا ہوا ہے، اب اس کے پوتے پوتیاں ہیں، تو اگر وہ مر جاتا ہے تو وراثت تقسیم ہوتی ہے تو وہ ان کو نہیں ملے گی، کوئی بیٹا موجود نہیں ہے، اقرب موجود نہیں ہے، اقرب اس کے اقرب دوسرے بیٹے موجود ہیں، لہذا پوتے پوتیاں محروم ہو جائیں گے۔
اب اس کو کیا چاہیے کہ ان کے ساتھ خیر خائی کرتے ہوئے وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ ان کو دیا جائے. یا اس کے بیٹے کی بہو ہے, اس کا حصہ نہیں ہے, بیٹا پہلے فوت ہو گیا ابا جی سے, تو لہذا آپ کیا بہو کے لیے حصہ, یہ نیکی ہے, یہ خیر ہے. اور اسی طرح علماء نے یہ بھی بیان کیا اگر وہ وصیت نہیں کرتا تو ورثاء کو چاہیے کہ ان کے ساتھ خیر خائی کرتے ہوئے اپنے حصے میں سے ضرور اس کا حصہ مقرر کر دیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائیں گے. ہمارا معاملہ کیا ہے, جب کسی کو محروم کرنا ہو تو ہمیں شریعت بڑی جلدی یاد آ جاتی ہے, اور جب کسی کو حق دینا ہو تو پھر ہمیں شریعت کی کوئی خبر نہیں ہوتی. تو یہ ہے وصیت کی تھوڑی سی بات. اس کے یہ میں نے جو بات کی اس کا تعلق ہے وراثت کے ساتھ. اس کے علاوہ علماء نے بیان کیا ہے کون سی وصیتیں ایسی ہیں کہ جو وصیت کرنا واجب ہے, جو مرنے والے کو کرنی چاہیے اپنے مرنے سے پہلے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے کوئی وصیت کی ہو. اور وہ وصیتیں کیا ہیں؟ نمبر 1, اگر اس پہ اس کی زندگی میں حج فرض ہو چکا تھا اور اس نے حج نہیں کیا, اس پر واجب ہے کہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے حج کروایا جائے. اسی طرح اگر نمازیں اس کی رہتی ہیں, اگر اس کے روزے رہتے ہیں, تو اس پہ ضروری ہے کہ یہ وصیت کرے کہ میرے روزوں کا اور میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے. ایسے ہی اگر اس کے ذمے لوگوں کے قرض ہیں تو اس پہ لازم ہے کہ وصیت کرے کہ میرے قرض کو اتارا جائے. یہ اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو یہ مقرر کر جائے کہ جناب میرے یہ معاملات ابھی مقرر جو میرے پہ تھے میں نہیں کر پایا, تو یہ میری وراثت میں سے اس کو مقرر کیا جائے. تو میں نے یہ وصیت کی مختصر یہ گفتگو یہ فرمائی. وصیت کہتے کہ ہے ایسا کام, ایسا بیان, ایسی تحریر جو مرنے والے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں وصیت. اور پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ نے وصیت کا حکم ضرور فرمایا, لیکن ان آیات کے ساتھ جو سورہ نساء میں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حقوق کو اور ان کے حصوں کو مقرر فرما دیا ہے, اب وصیت کا یہ حکم منسوخ ہو گیا. صرف اتنا حکم رہ گیا کہ مرنے والا اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کے مال کے 1/3 میں سے اس کی وصیت جو ہے نافذ العمل ہوگی, باقی مال اسی طرح تقسیم ہوگا جیسے کہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کتب علیکم, تم پہ سے کسی کو موت آن پہنچے اور اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو وہ کیا کرے, تو وصیت کر جائے. کس کے لیے؟ للوالدین, اپنے والدین کے لیے, اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف, یہ اچھے طریقے سے, حقاً علی المتقین, یہ پرہیزگاروں پر حق ہے. اسی طرح جب وصیت کرے تو اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ 2 گواہ ضرور مقرر کر لے کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ, اور پس جو اس سے سننے کے بعد بدل دے, انہوں نے سنا بعد میں گڑبڑ کر دی, وصیت میں بعد میں گڑبڑ کر دی, فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ, اچھا وہ مرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں, گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس وصیت کو بدلتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے. آگے اللہ رب العزت ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں. اگر اس حکم کو اسی آیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے مراد پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں فمن خاف من موص, اور بس جو وصیت کرنے والے سے طرفداری کا, جنفن طرفداری کا, او اسمن, یا گناہ کا خوف کرے, یعنی ان کو ایسا لگا کہ یہ وصیت کرتے کرتے کوئی زیادتی کر گیا ہے, کسی کا حق مار گیا ہے, کوئی معاملہ گڑبڑ کر گیا ہے, تو پھر اب کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات, اگر اس حکم کو, اس تیسری آیت مبارکہ کے حکم کو اگر ہم اس وصیت کے مطابق دیکھیں, اس آیت کے مطابق دیکھیں, آیت وصیت کے مطابق دیکھیں, تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اگر اس نے وصیت کے احکامات پہلے تھے ان حکموں کے آنے سے پہلے, تو پھر کیا ہے, وہ سارے رشتہ دار بیٹھ کے اس زیادتی کا اگر ازالہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی برائی. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ,
پھر ان کے درمیان اصلاح کر دے، ان کے درمیان معاملے کو درست کر دے، اور سارے ورثاء یا سارے وہ لوگ جن کے حق میں وصیت کی گئی ہے، اور اگر ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وصیت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ زیادتی ہو گئی ہے، تو یہ سارے بیٹھ کر اس آپس میں اتفاق رائے سے اس وصیت کو مناسب انداز سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک دوسری چیز، اگر جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اگر کسی مرنے والے کا بیٹا یا بیٹی پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو اب اس صورت میں ان کی اولاد کا حصہ نہیں بنتا، لیکن اگر سارے ورثاء بیٹھ کر ان کے ساتھ خیر اور بلائی کرنا چاہتے ہیں، فلا اسم علیہ، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو اپنی دنیا کے حق کو قربان کر کے اپنی آخرت کو بنانے کا انتظام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائیں گے، جیسے کہ وہ حدیث مبارکہ اس حوالے سے کافی معاون ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص باوجود حق کے ہونے پہ اپنا حق چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو وسط جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک صورت ہے کہ بھئی حق ان کا ہی تھا، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کی اولاد کے لیے اپنے ابا جی کا حصہ اپنے اپنے حصوں میں ان کو دے دیا۔ حق پر تھے یقیناً وہ، لیکن انہوں نے اپنے حصے کو ان کے ساتھ مقرر کر دیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی اس نیکی کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔